دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, اے اللہ رب العالمین آپ نے ایک شیر تو دے دیا حضرت حمزہ, ایک دوسرا شیر دے دے, یا عمر بن خطاب دے دے, یا عمر بن حشام دے دے. سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور حضرت عمر آپ کی مراد, جس کے لیے حضور دعا کر لے. ایک طرف دیکھیں حضور دعا فرما رہے ہیں, دوسری طرف حضرت عمر بڑے غصے سے اپنے گھر سے نکلے, بڑے غضب سے, کہ آج تو میں چراغ اسلام بجھا کے واپس آؤں گا. راستے میں حضرت حذیفہ مل گئے. حضرت حذیفہ فرمانے لگے, اے عمر تیرے تیور تو آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. حضرت عمر نے فرمایا, اے روز کے قصے مجھ سے نہیں ہوتے, آج تو میں محمد عربی کا قصہ تمام کر کے واپس آؤں گا, آج تو میں چراغ اسلام بجھا کے واپس آؤں گا. حضرت حذیفہ نے فرمایا, چراغ اسلام تو چھوڑو, چراغ اسلام تو بہت دور کی بات, اپنے گھر کا پہلے چراغ بجھا لو. حضرت عمر نے فرمایا, کیا ہوا میرے گھر کو؟ انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھ لے. حضرت عمر جب واپس گئے تو بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں. مختصراً یہ کہ بہن کو کہتے ہیں کہ مجھے بھی قرآن پڑھ لے دے. بہن نے فرمایا, اے عمر تم نجس ہو, تم ناپاک ہو, پہلے جا کے غسل کر لو, پھر تمہیں میں قرآن پڑھاؤں گی. حضرت عمر جب غسل کر کے واپس آئے تو بہن نے آگے قرآن رکھا اور حضرت عمر پڑھنے لگے, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اور آگے پڑھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے. تو اپنے بہن اور بہنوئی کو فرمانے لگے کہ جیسے تم غلام بنے ہو, کیا میں ایسا غلام بن سکتا ہوں؟ بہنوئی ساتھ لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ دروازے سے دیکھ رہے کہ آج تو حضرت عمر آ رہے ہیں. حضرت حمزہ نے فرمایا, اگر نیت اچھی ہوئی تو خوش آمدید کہیں گے, اگر نیت خراب ہوئی تو ان کی تلوار سے ان کا سر کاٹ دیں گے. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو دو صحابہ نے پکڑ لیا. حضور فرمانے لگے, چھوڑ دے اس کو. آگے حضور کے پاس بیٹھ گئے. حضور نے ان کے گلے میں کپڑا تھا, حضور نے ایسا کھینچا, اے عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ, اسلم عمر, اسلام لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے, اللہم اہد قلبہ, اے اللہ رب العالمین حضرت عمر کے دل میں ہدایت ڈال. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا اور حضرت عمر ایمان لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, اللہ اکبر کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونج رہی. ایمان لانے کے بعد آپ ایک ایک کافر کے گھر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے تو تم بہت ظلم کرتے تھے, یہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے, ان کو مارتے تھے. حضرت عمر فرمانے لگے, اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا. جس کی جرت ہو میرے سامنے آ کر دکھائے, جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو میرے سامنے آ جائے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو میرے سامنے آ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا, ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی, ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی. 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت قائم تھی. سفیر آئے امیر المومنین سے ملاقات کے لیے تو راستے میں پوچھنے لگے کہ امیر المومنین کا دربار محل کہاں ہے؟ فرمانے لگے, ہمارے امیر المؤمنین کا کوئی دربار نہیں ہے, یا تو مسجد نبوی کے سین میں دیکھیں یا بیت المال کے اونٹوں کے ساتھ دیکھیں, ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. بیت المقدس فلسطین اس انتظار پہ کھڑا ہوا ہے کہ آج تو حضرت عمر آئیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, ان کا جاو جلال دیکھیں گے, ان کا پروٹوکول دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے, کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارک زمین پہ مارتے ہیں کہ اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی زمین پہ عدل و انصاف کیا ہے, میں نے تو کبھی نا انصافی نہیں کی. زلزلہ رک جاتا ہے, آپ دریائے نیل کو خط بھیجتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل تو اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پانی شروع کر دے, ورنہ تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. 1400 صدیاں گزر گئی ہے, آپ دیکھیں آج بھی دریائے نیل میں پانی جاری ہے. آپ دیکھیں جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو ایک حضرت عمر اور ایک ان کا غلام تھا, اور اس غلام کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پہ سواری کروں گا اتنی دیر تم بھی گھوڑے پہ سواری کرو گے. تو اتفاق سے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو گھوڑے پر سواری غلام کی ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں. تو جب وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو گھوڑے پہ جو سوار شخصیت ہے ان کا چہرہ ایسا روب داب والا نہیں ہے, جو پیدل آ رہے ہیں ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ بہت ہی زیادہ روب داب والا ہے. تو لوگ حیران و پریشان کہ اگر یہ امیر المؤمنین یہ نیچے جو چل رہے ہیں تو یہ کیسے نیچے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ تو امیر المؤمنین ہے, اور اگر یہ اوپر بیٹھے ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا بیت المقدس فلسطین فتح کر لیتے ہیں. علاقے فتح ہو گئے تو آپ بیٹھ کر رو رہے تھے, تو کسی نے فرمایا حضرت
عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آج ایک جگہ سے کچھ بکریوں کا گزر ہوا، وہ پل بہت پختہ نہیں تھا، کمزور تھا، جس کی کمزوری کی وجہ سے ایک بکری گر گئی جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے اس کا بھی پوچھے گا کہ اے عمر کیا تو نے پل صحیح نہیں تعمیر کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اس بکری کی ٹانگ ٹوٹ گیا؟ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی اللہ مجھ سے مانگیں گے۔ فجر کا وقت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابو لولو فیروز و مجوسی چھپا ہوتا ہے اور اس نے اپنا خنجر بہت وقت سے زہر میں رکھا ہوتا ہے، اور دورانی نماز آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر 7 وار کرتے ہیں، اور اس کی نماز دورانی خلیفۃ المسلمین گر جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں نماز پھر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی۔ وہ لولو فیروز بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب صحابہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، کوئی اس کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کئی واقعات میں آتا ہے کہ وہ اپنا راستہ چھڑانے کے چکر میں 7 صحابہ یا 14 صحابہ کرام کو کئی واقعات میں آتا ہے کہ شہید کر دیتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بہت شکر کہ میرے اوپر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، ورنہ یا اللہ میں تجھے کیا جواب دیتا؟ میرا رب مجھ سے آخرت میں پوچھتا کہ اے عمر کیا تو اتنا ظالم تھا کہ تجھ پر تیرے بھائیوں نے حملہ کیا؟ فیروز وہ پہلا خودکش ہے جس نے اپنے آپ کو، جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی زہر دے کے مار دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے عمر کیا تم موت دیکھ کے ڈر گئے ہو؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں موت دیکھ کے نہیں ڈرا، بلکہ میں تو اس سے ڈرا ہوں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت گیا تھا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا جو سونے یاقوت زیورات چاندی سب کچھ سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ آخری وقت ہے، آپ دیکھیں آپ کا سر مبارک حضرت عبداللہ کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ سے کہ اے عبداللہ میرے بیٹے رکھ دے میرا سر نیچے زمین پہ کہ میں اللہ کو اپنی بے بسی بتا سکوں کہ اے اللہ تیرا اے بندہ عمر کتنا بے بس ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے کہ اے عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہلاک ہو گیا۔